رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں حدیث ہے، ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں کوئی کڑا یا چھلا جو ہے وہ پہنا ہوا تھا، کوئی دھاگا باندھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کس لیے ہے؟ تو اس نے کہا واہنہ بیماری۔ واہنہ بیماری بندے کو لاغر کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیتی ہے۔ اس نے کہا یہ اس کی وجہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا امبدھا، اس کو اتار دے۔ آپ نے فرمایا یہ تیری بیماری میں اضافہ کرے گا، اضافے کا باعث بنے گا، یہ شفا نہیں ہے، لہذا اس کو اتار دے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدنا علما۔ يا معلم إبراهيم علمني من لدنك علما۔ يا مفهم سليمان فهمني۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ من عبادہ وہو الغفور الرحیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات، عظمت و کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، مشکل کشائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غریب نواز، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد کے بعد ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، نیر بطحا، زینت کعبہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، انشاءاللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک، طاہر اور مطہر ذات کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد ذی وقار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزت کے لائق اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین کی کلام مقدس قرآن مجید میں سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے شرح صدر سے کتاب و سنت کے مطابق ان کا معنی، مطلب اور مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح بات، منزل من اللہ شریعت کا پیغام سننے، سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرما کے ہماری بخشش، ہدایت اور اللہ نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ یونس کی آیات ہیں، آخری آیات میں سے ہیں۔ ان میں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات
کا مختار کل ہونا، ہر نفع اور نقصان کا صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کے مالک ہونے کو بیان کیا ہے، اور اس کی ذات کے علاوہ تمام معبودان باطلہ جن کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے، جن کو مختار کل سمجھا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کے طفیل دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان سب کی اللہ رب العالمین نے نفی کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ان کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے ساری کائنات کے لوگوں کو، سب کے اندر اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر ہو تم کسی شک میں میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں عبادت نہیں کرتا ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ تعالیٰ کی جو تمہیں فوت کرتا ہے، تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں مومنوں میں سے۔ اب اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کہا کہ آپ اس بات کا اعلان کیجئے ساری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کر کے، ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو، یہ اگر کا لفظ دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے منزل من اللہ دین کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کیا نہیں جا سکتا۔ اس کے باوجود اگر تمہیں کسی قسم کا شک ہے تو پھر میں تمہارے اس شک کی پرواہ کر کے اپنے اس رب کو، اللہ تعالیٰ کو جو تمہیں زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، تمہاری موت و حیات کا مالک ہے، اس کو چھوڑ کر میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اس کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ یعنی دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر کمپرومائز نہیں ہے۔ کمپرومائز وہ کرتا ہے جس کو شک ہو۔ شک کس کو کہتے ہیں؟ کہ دل کے اندر ایسی چیز کہ نہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جس چیز پر میں ہوں، جس عقیدے پر ہوں، جس منہج پر ہوں، جس عمل پر ہوں، یہ درست ہے، اور نہ وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ نہ وہ اپنے صحیح ہونے کا فیصلہ کرتا ہے اور نہ وہ اپنے غلط ہونے پر فیصلہ کر سکتا ہے، یہ ہے شک۔ تو اللہ رب العالمین کے منزل من اللہ دین میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منزل من اللہ دین میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر تم کسی قسم کے شک میں ہو تو تمہارے شک کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہیں، تمہارے شک کی پرواہ کر کے اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں ان کی عبادت کرنے لگ جاؤں جن کی تم اس کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، تو یہ نہیں ہے۔ نہیں، عبادت کے لائق، مانگنے کے لائق صرف اور صرف اسی کی ذات ہے جو موت اور حیات کا مالک ہے۔ یہ دلیل اللہ رب العالمین نے نازل کی کہ میں تو صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے، جس نے زندگی بھی دی اور جو موت کا بھی مالک ہے۔ زندگی بھی وہ دیتا ہے اور موت بھی وہ دیتا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کہ جو زندگی دینے کا دعویٰ کرتا ہو، یا جس کے بارے میں زندگی دینے والا ہونے کا دعویٰ کوئی کرے، کہ یا وہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں فوت کرتا ہوں، یا اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کرے کہ یہ بندہ جو ہے وہ روحوں کو قبض کرتا ہے، یہ فوت کرتا ہے۔ تو جس کے بارے میں یہ دعویٰ ہے اور جس کا یہ دعویٰ ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، تو لہذا عبادت کے لائق بیس پھر اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔
تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. یعنی کہ کمپرومائز نہیں ہے. کمپرومائز وہ کرتا ہے جس کو شک ہو. تو مجھے شک نہیں ہے. میں پوری بصیرت کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ اور دل کے اطمینان کے ساتھ حق پر ہوں, سچ پر ہوں. جس پر میں ہوں اور جس کی دعوت دیتا ہوں وہ حق اور سچ ہے. یہی مضمون اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے سورہ کافرون میں بھی بیان فرمایا. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وہاں پہ بھی مشرکین مکہ جن کو شک تھا کہ جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں, جن کو ہم پوجتے ہیں, جن کو ہم مختار کل سمجھتے ہیں, جن کی عبادت ہم کرتے ہیں, جن کو نفع اور نقصان کا مالک ہم سمجھتے ہیں, ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. تو انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کچھ دن ہمارے بتوں کی پوجا کر لیجئے اور کچھ دن ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں. تو اگر تمہارا رب سچا ہوگا تو کچھ دن ہم سچے کی عبادت کر لیں گے. اگر ہمارے معبود سچے ہوئے, ہمارے بت سچے ہوئے, تو پھر کچھ دن تم جو ہے وہ سچوں کی عبادت کر لو گے. لیکن ان کو شک تھا, انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی. جن کو پک تھا کہ ہمارا دین سچا ہے, یہ منزل من اللہ ہے, اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کمی کی گنجائش نہیں ہے, کسی قسم کے کوئی ایڈ کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے, ان کو اللہ رب العالمین نے جواب سکھایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, کہ کہہ دیجئے اے کافرو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو, جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم ان کی عبادت نہیں کرتے ہو, اور میں ان کی عبادت کر سکتا ہی نہیں ہوں, کرنے والا ہی نہیں ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. لہذا تمہیں تمہارا دین مبارک ہو, مجھے میرا دین مبارک ہو. تو دین کے اندر کمپرومائز وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, یا جس کو وہ عبادت سمجھتا ہے اس میں کمپرومائز وہ کرتا ہے جس کو شک ہو کہ پتہ نہیں میں حق پر ہوں یا غلطی پر ہوں. جس کو یہ یقین ہے پوری بصیرت کے ساتھ وہ عبادت جس کی کرتا ہے, وہ اس کو پکا یقین ہے کہ میں حق پر ہوں, سچ پر ہوں, وہ اس میں کمپرومائز نہیں کرتا ہے. تو رسول اللہ, یہی مضمون اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بھی سکھایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے دین کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک ہے تو میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو, اور لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے. یہ دلیل کہ زندگی اور موت کا جو مالک ہے وہ ہی عبادت کے لائق ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں. یعنی تمہارا نگہبان نگران نہیں ہوں, میری ڈیوٹی یہ ہے کہ تمہیں دعوت دوں, یہ بات سکھلاؤں, اللہ رب العالمین کا پیغام منزل من اللہ شریعت تم تک پہنچا دوں کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین ہے. اگر تم مانو گے تو تمہارا فائدہ ہے, نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہے. مجھے پھر حکم یہی ہے کہ میں مومن بن کر رہوں, میں مومنین میں سے, ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اور یہ کہ میں سیدھا کر لوں اپنے چہرے کو اسی دین کے لیے, حنیفاً یکسو ہو کر. حنیف کہتے ہیں سارے راستوں کو چھوڑ کر ایک راستے کو اختیار کرنے والا, چوز کرنے والا. سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک سچے معبود کی عبادت کرنے والا. یہ صرف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ حنیف تھے. اور مشرکین مکہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر سمجھتے تھے, ان کے دین پر سمجھتے تھے, اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے, اور ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ مومنوں میں سے ہو جائیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے چہرے کو اسی دین کے لیے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے, جو دین اسلام ہے, اسی دین کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا کر لیجئے, حنیفاً یکسو ہو کر. یعنی ان جیسا حنیف نہیں, حنیف بن کر اسی دین کے لیے اپنے چہرے کو جو ہے وہ سیدھا کر لیجئے. یعنی اپنے آپ کو حنیف بھی کہتے ہیں, ابراہیمی بھی کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں. لہذا آپ ان میں سے نہ ہوئیے, آپ ایسے مومن بن جائیے
کہ سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک معبود جو برحق معبود ہے، سچا معبود ہے، جو موت اور حیات کا مالک معبود ہے، آپ اس کے دین کے لیے اپنے آپ کو بالکل اپنے چہرے کو سیدھا کر لیجئے، یکسو ہو کر، حنیف بن کر. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز آپ مشرکین میں سے نہ ہوں. پہلے یہ حکم دیا کہ آپ مومنوں میں ہو جائیں، دوسرا یہ حکم دیا کہ آپ ہرگز مشرکین میں نہ ہوں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسلمان بندہ، مومن بندہ اور عقیدہ توحید کو اپنانے والا اور سمجھنے والا بندہ وہ ہے کہ جو خود عقیدہ توحید پر ہے اور شرک کا کلا کما کرتا ہے اور اسی چیز کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے. صرف خود توحید پر ہونا، خود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا، خود جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا، اور حقیقت میں اس کلمے کو جس کا وہ اقرار کر رہا ہے، جس کو وہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے معنی کو بھی نہیں سمجھتا ہے. خود تو مطلب اپنے آپ کو جو ہے وہ سیدھے رستے پر رکھتا ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، لیکن شرک کا کلا کما نہیں کرتا ہے، لوگوں کو معبودان باطلہ کے سامنے جھکنے کی جو ہے وہ ان کی تردید نہیں کرتا ہے، اس سے منع نہیں کرتا ہے. یہ عقیدہ توحید نہیں. عقیدہ توحید کا مقصد، اللہ رب العالمین کے توحید کو سمجھانے کا انداز، طریقہ اور مقصد یہ ہے کہ خود بندہ توحید پر بھی ہو، توحید پر ہونے کی لوگوں کو دعوت بھی دے، اور خود شرک نہ کرے اور اس کا کلا کما بھی لوگوں کے سامنے کرے، لوگوں کے سامنے اس کے باطل ہونے کو بیان کرے، جھوٹا ہونے کو بیان کرے. یعنی دونوں ہی چیزیں کلمے میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی سے کہیں، لا الہ، پہلے بلکہ شرک کا کلا کما کیا، بعد میں توحید سمجھائے. لا الہ الا اللہ، پہلے فرمایا کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی الہ، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو توحید کو اپناتا صحیح معنوں میں وہی ہے جو شرک کا ساتھ کلا کما بھی کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ مومنوں میں سے ہو جائیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہونا ہے. اس آیہ کریمہ میں ہر قسم کی شریک کو جو ہے وہ جٹلانے کا اور اس کو نہ اپنانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اگلی آیت میں بھی فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ تم پکارو من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ما لا ينفعوک، اس کو جو تمہیں نہ فائدہ دے، ولا یضرک، اور نہ تجھے نقصان دے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو بے شک اس وقت تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. اس آیہ کریمہ میں ہر قسم کے شریک کی نفی اللہ رب العالمین نے کر دی. یہ نہیں ہے کہ بندہ کسی بزرگ کی قبر کو پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، نبی کی قبر پر یہ عقیدہ بنا لے کہ یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور پھر اس پر سجدہ کرنا شروع کرے، پھر اس کو ماننا شروع کرے، پھر جو ہے وہ اس کی عبادت شروع کرے اور کہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ اس کی عبادت نہیں کرنی ہے جو نفع اور نقصان کا مالک نہیں، تو یہ تو نفع اور نقصان کا مالک ہیں. ایسی بات کرنا اللہ کی قسم قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے. اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ جو نفع نہیں دے سکتا، جو نقصان نہیں دے سکتا، اس کو پکارنا نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں کرنی، اس کی پوجا نہیں کرنی، اس سے مانگنا نہیں ہے، اس سے سوال کرنا نہیں ہے، اس کے نام کی قربانی دینی نہیں ہے. تدعو یعنی اس کی عبادت نہیں کرنی، اس کو پکارنا نہیں ہے. جو بھی عبادت ہے جو کسی کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، اگر کسی کی خوشنودی کے لیے ہے تو وہ اس کی ہوگی. تو لہذا یہ چیز جو خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے اس کا مستحق، حقدار صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کا حقدار نہیں ہے. ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی، وہ جاندار ہو، وہ بے جان ہو، وہ کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی درخت ہو، پتھر ہو، آگ ہو، دریا ہو، جس کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، ہر چیز کی. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں حدیث ہے، ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں کوئی کڑا یا چھلا جو ہے وہ پہنا ہوا تھا، کوئی دھاگا باندھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کس لیے ہے؟
تو اس نے کہا واہنا بیماری. واہنا بیماری بندے کو لاغر کر دیتی ہے, کمزور کر دیتی ہے, بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیتی ہے. اس نے کہا یہ اس کی وجہ سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا امبدھا, اس کو اتار دے. آپ نے فرمایا یہ تیری بیماری میں اضافہ کرے گا, اضافے کا باعث بنے گا, یہ شفا نہیں ہے, لہذا اس کو اتار دے. یعنی اس کا یقین, جو بندہ کوئی چیز باندھ لیتا ہے, لٹکا لیتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق اس کا یقین اللہ رب العالمین سے ہٹ کر اس چیز پر آ جاتا ہے. تو لہذا وہ اس کو اپنا معبود, اپنا مشکل کشا, اپنا مختار کل سمجھنے لگتا ہے. اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو لہذا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے شریک, وہ کڑا ہو, وہ دھاگا ہو, وہ چھلا ہو, وہ کوئی پتھر ہو, وہ دریا ہو, وہ آگ ہو, وہ کوئی نبی یا ولی, اس کا بت یا قبر ہو, کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا اور اس کی عبادت کرنا, اس کو پکارنا, اس سے مانگنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا, اس سے منع کر دیا. کہ ہر وہ چیز جو تجھے نفع نہیں دے سکتی, نقصان نہیں دے سکتی, اس کو پکارنا نہیں ہے, اس کو اپنا معبود مشکل کشا نہیں سمجھنا ہے, اس کو اپنا مختار کل نہیں سمجھنا ہے, اس کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھنا ہے. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, عابس بن ربیہ رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, وہ ایک مرتبہ حجر اسود کے پاس آئے, حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دیا. تو پھر انہوں نے یہ بات محسوس کی, انہوں نے دیکھا اب سارے کے سارے صحابہ کرام وہاں پہ موجود نہیں تھے جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے دین کو سیکھا تھا, تعلیمات لی تھیں. وہاں پہ بہت زیادہ تابعین بھی تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو محسوس کیا کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ عمر حجر اسود کی اس جو ہے وہ پتھر کی عبادت کرتا ہے, اس کو پوجتا ہے, اس کو اپنا مختار کل سمجھتا ہے, اس کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات جانتے بوجھتے کہ یہ پتھر نہ مجھ سے بات کر سکتا ہے, نہ میری بات کو سن سکتا ہے, صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی, اس پتھر کو مخاطب کر کے کہ تو جانتا ہے تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, میں نے تجھے چوما ہے, تجھے بوسہ دیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے. اگر یہ نہ ہوتا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, انہوں نے تجھے بوسہ دیا, تو میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا. تو اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہر قسم کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا ہے. وہ پتھر ہو, وہ کڑا چھلا دھاگا ہو, وہ کوئی درخت ہو, وہ آگ ہو, وہ دریا ہو, یا وہ نبی ولی کسی بزرگ کی قبر ہو یا مورتی ہو, ہر قسم کا شریک اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اور اس سے بڑی بات جو آگے اللہ رب العالمین نے فرمائی, فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, اگر تو نے ایسا کیا تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. یہ مخاطب اللہ تعالیٰ کس سے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سوچئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کی قسم ساری کائنات کے سردار ہیں, امام الانبیاء ہیں, وہ نبی ہیں, ان سے نہ شرک سرزد ہو سکتا ہے, نہ انہوں نے پہلے کبھی شرک کیا, نہ بعد میں کرنا تھا. تو پھر کیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تو نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا؟ اس لیے کہ نبی کو مخاطب کر کے, نبی کو یہ بات کہہ کے نبی کی امت کو سمجھایا, نبی کی امت کو سمجھایا. یہ قاعدہ ہے کہ وہ کام جو نہ اس نے پہلے کیا ہو نہ بعد میں جو ہے وہ کرنا ہو, تو اس کو جب مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے وہ بات کہہ کے کہ یہ اتنا بڑا ہے, اللہ تعالیٰ کا اتنا محبوب ہے, اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے, رسول, نبی, پیغمبر ہے. سارے انبیاء کی امامت کا شرف اللہ رب العالمین نے اس کو بخشا ہے, سارے انبیاء کی سرداری اللہ رب العالمین نے اس کو بخشی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک کرے گا تو یہ سرداریاں, یہ نبوت, یہ رسالت, یہ امامت, اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو ضائع کر دے گا, اور اس وقت یہ بندہ بھی ظالم بن جائے گا. تو پھر میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ یعنی امت یہ سمجھے, امت کو یہ سمجھانا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے
جو تمہارا بڑا ہے، تمہارے بڑوں کا بھی بڑا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا سردار بنایا ہے، جس کے ہاتھ میں کل قیامت کے دن جھنڈا ہوگا اور سارے انبیاء اور ان سب کی ساری امتیں اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گی، جو سب سے پہلے سفارش کرے گا، جس کی سب سے پہلے سفارش کو قبول کیا جائے گا، جس کو سب سے پہلے قبر سے نکالا جائے گا، جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ بھی ظالم ٹھہرے گا۔ تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ میں اور آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کریں اور پھر اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بھی سمجھے، پھر میری توحید پر، میرے ایمان پر کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی زد نہ آئے، میں پکا ٹھکا مسلمان جس طرح کا تھا اسی طرح کا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو نے بھی ایسا کیا تو تو ظالم ہو جائے گا۔ ظالم کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اس سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کسی اور کو دیے جائیں، اس سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کی قسم ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ شرک جو ہے وہ عظیم ظلم ہے، وہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں ہے۔ ظلم کی تعریف ڈکشنری میں جو لکھی ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ وضع شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ ایک چیز ہے اس کی جگہ یہاں پہ تھی، یہاں سے اٹھا کے اس کو یہاں پہ رکھ دیا، یہ ظلم ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کی زمین ہے، اس کے نام ہے، اس نے خریدی ہوئی ہے یا اس کی وراثت ہے، وہ کوئی اور اس پر قبضہ کر لے تو یہ جگہ اس کی تھی، محل وہ تھا، قبضہ اس نے کر لیا ہے، یہ ظلم ہے۔ اپنا ماتھا جھکانا اللہ رب العالمین کے در پہ تھا، جگہ اس کی یہ تھی، محل اس کا یہ تھا، اس کو کسی نبی کی قبر پر، کسی ولی کی قبر پر، دریا کے سامنے، درخت کے سامنے، پتھر کے سامنے، کسی بھی چیز جو غیر اللہ ہے اس کے سامنے جھکا دینا، اللہ کی قسم یہ ظلم، اور ظلم ہی نہیں، ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ کسی بھی چیز کو جو نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہے اس کو پکارنا نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ زندہ ہے، وہ مردہ ہے، وہ جاندار ہے، وہ بے جان ہے، کوئی بھی چیز ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کو پکارنا جو ہے وہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ اس طرح صحیح بخاری میں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، یعنی ڈبل سواری، جس طرح ہم موٹر سائیکل میں ایک دوسرے کے پیچھے سوار ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے بچے، اے لڑکے، میں تجھے کوئی کلمات نہ سکھاؤں، تمہیں ان کلمات کی تعلیم نہ دوں؟ اور پھر ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک، تو ہمیشہ اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو سوال کرے تو خالص اللہ رب العالمین سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تو مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کر۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر یہ ساری امت، ساری کائنات جمع ہو جائے اس بات پر کہ تجھے کوئی فائدہ دے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات مل کے تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی مگر وہی فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اور فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر ساری کائنات اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچائے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی نقصان جو اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلموں کو اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے
وہی ہوگا جو نقصان تمہارے مقدر میں ہے، تمہاری تقدیر میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس کے علاوہ ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ جو فائدہ، جو خیر، جو بلائی اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں، تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے، ساری کائنات کی ساری مخلوقات مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو ٹال نہیں سکتی ہیں، تمہیں نقصان سے جو ہے نقصان دے نہیں سکتی ہیں، جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا۔ اور ساری کائنات مل کر تمہیں کوئی نقصان دے نہیں سکتی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو نفع اور نقصان کا مالک، مختار کل، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی درخت، کوئی دریا، کوئی سمندر، کسی قسم کی کوئی چیز جس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو پکارا جاتا ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق، آپ کے فتوے کے مطابق، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو مختار کل ہے، جو ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور جو اپنا ماتھا جھکانے کے، اس کے سامنے جھکایا جائے اس کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ اس معنی کی 2 آیات اور اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن مجید میں نازل کی ہیں۔ بہت سارے علماء یعنی اہل علم، تابعین کا، ائمہ محدثین کا یہ قول ہے کہ اگر بندہ مسلم جو ہے ان 3 آیات کو محکم یقین ان پر کر لے، پختہ مضبوط یقین کر لے، ان کے مطابق اپنا منہج عقیدہ بنا لے، ان کے مطابق اپنے عمل کو بنا لے، تو وہ لوگوں سے مستغنی ہو جائے گا۔ کسی سے مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی، کسی چیز سے جو ہے وہ کسی بھی چیز کو وہ اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھے گا۔ ایک تو اس سے اگلی آیت ہے جو اس آیت کی بھی وضاحت کرتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ کسی بھی قسم کا شریک، وہ زندہ ہے، وہ مردہ ہے، وہ انسان ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، یا کوئی بے جان چیز ہے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک جو ہے وہ نہیں ٹھہرا سکتے، جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی نقصان پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہوا، تو اس کو کوئی ہٹانے والا، کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اس کے علاوہ۔ جو بندہ یہ بات سمجھ لے، اس کے مطابق اپنا عمل بنا لے، عقیدہ بنا لے، منہج بنا لے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نقصان دے سکتا ہی نہیں ہے، کسی کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ نقصان دے، کوئی برائی دے، نقصان دے، تکلیف میں مبتلا کرے، یہ کسی کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ دے دے تو کوئی اس کو ہٹا دے، یہ کسی کے پاس طاقت نہیں۔ جب ہم یہ سوچ لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تکلیف، ہاں جو سنت کے مطابق علاج ہے، علاج معالجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اجازت دی ہے وہ تو ہم کریں، لیکن کڑے، دھاگے، چھلے، تعویذ کو اپنا معبود سمجھ کر، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر، اللہ سے توکل کو ہٹا کر اپنے اوپر توکل جو ہے وہ لے کر آنے والی چیز کو اختیار کبھی بھی نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ سمجھ لیں کہ یہ نقصان جو آیا ہے، تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، آزمائش آئی ہے، اس کو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی سے اس کے دور ہونے کا سوال کیا جائے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی نقصان میں مبتلا کر دے، کوئی تکلیف دے دے، فلا کاشف لہ الا ہوا، تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے مگر وہی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے، فلا راد لفضلہ، تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء، وہ پہنچا دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ یعنی یہ فضل اللہ تعالیٰ کا جو ہے، خیر دینا، بھلائی دینا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے اس کو زیادہ دیا ہے، اس کو کم دیا ہے، اس کو زیادہ کیوں دیا ہے، اس کو کم کیوں دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک یہ آیت ہے کہ اگر بندے کا یقین، ایمان پختہ اس پر ہو جائے تو بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے سوال نہیں کرتا، لوگوں سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ ایک آیت یہ ہے۔
اور دوسری آیت ہے سورہ فاطر کی 2 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو اللہ تعالیٰ کھول دے لوگوں کے لیے رحمت میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی رحمت اپنی لوگوں پر جو ہے وہ نازل کر دے، فلا ممسک لہا، تو اس کو رد کرنے والا، اس کو ہٹانے والا، اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وما یمسک، اور جو وہ روک لے کسی سے اپنی رحمت کو، بھلائی کو جو ہے وہ روک لے اگر کسی سے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ جو رحمت اللہ تعالیٰ دے دے اس کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، روکنے والا نہیں ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کسی سے روک لے وہ کوئی اور دے سکتا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بے اولاد رکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹیاں ہی دی ہیں، بیٹوں سے محروم رکھا ہے، اب وہ کسی دربار پہ جائے، یہ جہاں پہ جھاڑو مس کر کے جو ہے لے آئیں گے، تعویذ دھاگا مس کر کے لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے گا، یہ نہیں ہے۔ وہ اولاد جو اللہ نے روکی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کو دینے پر قادر نہیں ہے، کسی کے پاس بھی وہ دینے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ مختار کل وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مختار کل ہے نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اور تیسری آیت سورہ ہود کی 6 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ بھوکا نہیں رہے گا، اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ کر بھیجا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس آزمائش کی صورت میں رزق کی تنگی ہے تو اب وہ اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر لوگوں کے در پر جھکنا شروع کر دے، مانگنا اور ذلیل ہونا شروع کر دے، اس سے اس کو رزق نہیں ملے گا، اس کے رزق میں فراوانی نہیں آئے گی۔ جس رب نے روکا ہے اسی سے سوال کریں، اسی سے مانگے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے روک دیا، یعنی ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں زمین پر، جتنے بھی جاندار ہیں زمین پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا علی اللہ رزقھا، اللہ تعالیٰ ہی پر اس کا رزق ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اس کے استقرار کو، قرار پکڑنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور وہی اس کے سوم پہ جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، باہر آتا ہے، جہاں جہاں پہ وہ رہے گا، زندگی گزارے گا، یہ اس کا مستقر ہے، رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ سوم پہ مرنے کے بعد وہ دریا میں بہے گا، وہ آگ میں جلے گا، وہ قبر میں دفن ہوگا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا، اس کے سوم پہ جانے کی جگہ کو بھی صرف وہی جانتا ہے۔ جب بندہ عقیدہ یہ بنا لے گا تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، بگڑی بنانے والا، دینے والا، نفع اور نقصان کا مالک اور عبادت کے لائق سمجھے۔ جس کا عقیدہ، جس کا منہج، جس کا عمل ان آیات کے مطابق ہو گیا، وہ اللہ رب العالمین ہی کو اپنا مختار کل، اپنا نفع نقصان کا مالک، اپنا حاجت روا، مشکل کشا، دینے والا، روکنے والا، روک کر مانگنے کے وجہ سے دوبارہ دینے والا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہی سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔